بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت کی ہے کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل هو اللہ احد لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت میں اس سے بہت خوشی پیدا ہوئی، لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مصیب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا گیا ہے تو حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کے چند ہی روز رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانہ میں آپ کو زہر دیا گیا۔ زہر کے اثر سے اسہال کبدی لاحق ہوا اور آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اسہال میں خارج ہوئے۔ اس سلسلے میں آپ کو 40 روز سخت تکلیف رہی۔ قریب وفات جب آپ کی خدمت میں آپ کے برادر عزیز سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو کر دریافت فرمایا کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے، تو فرمایا کہ تم اسے قتل کرو گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ بے شک۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے، اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مبتلا مصیبت ہو۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت اور منزلت ایسی بلند و بالا ہے کہ اپنے آپ کو سخت تکلیف میں مبتلا پا رہے ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزع کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے۔ اس کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 45 سال 6 ماہ چند روز کی تھی کہ آپ نے 5ویں ربیع الاول 49 ہجری کو اس دار ناپائیدار سے مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے قریب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ان کے برادر محترم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے اور سیمائے مبارک پر حزن و ملال کے آثار نمودار ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تسکین خاطر مبارک کے لیے عرض کیا کہ اے برادر گرامی، آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ بے قراری کا کیا سبب ہے؟ مبارک ہو آپ کو عنقریب حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں باریابی حاصل ہوگی، اور حضرت علی المرتضیٰ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت قاسم الطاہر اور حضرت حمزہ و جعفر رضی اللہ تعالی عنہم کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے برادر عزیز، میں کچھ ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا تھا، اور خلق الہی عز و جل میں سے ایسی خلق کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی و ایذا رسانی کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اس ارشاد مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا، اور کوفیوں کے مظالم کی تصویریں آپ کو غمگین کر رہی تھیں۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کی تھی کہ مجھے روضہ طاہرہ میں دفن کی جگہ عنایت ہو جائے، انہوں نے اس کو منظور فرمایا۔ میری وفات کے بعد ان کی خدمت میں عرض کیا جائے، لیکن میں گمان کرتا ہوں کہ قوم مانے ہوگی، اگر وہ ایسا کریں تو تم ان سے تکرار نہ کرنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب وصیت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی۔ آپ نے اس کو قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بڑی عزت و کرامت کے ساتھ منظور ہے، لیکن مروان مانے ہوا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہمراہی ہتھیار بند ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھائی کی وصیت یاد دلا کر واپس کیا، اور یہ فرزند رسول جگر گوشہ بطول بقیع شریف میں اپنی والدہ محترمہ
حضرت خاتون جنت کے پہلو میں مدفون ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ مورخین نے زہر خورانی کی نسبت جیدہ بنت اشد ابن قیس کی طرف کی ہے اور اس کو حضرت امام کی زوجہ بتایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ زہر خورانی باغوائے یزید ہوئی ہے اور یزید نے اس سے نکاح کا وعدہ کیا تھا۔ اس طمع میں آ کر اس نے حضرت امام کو زہر دیا، لیکن اس روایت کی کوئی سند صحیح دستیاب نہیں ہوئی، اور بغیر کسی سند صحیح کے کسی مسلمان پر قتل کا الزام اور ایسے عظیم الشان قتل کا الزام کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ قطع نظر اس بات کے کہ روایات کے لیے کوئی سند نہیں ہے اور مورخین نے بغیر کسی معتبر ذریعے یا معتمد حوالے کے لکھ دیا ہے، یہ خبر واقعات کے لحاظ سے بھی ناقابل اطمینان معلوم ہوتی ہے۔ واقعات کی تحقیق خود واقعات کے زمانے میں جیسی ہو سکتی ہے مشکل ہے کہ بعد کو ویسی تحقیق ہو، خاص کر جب کہ واقعہ اتنا اہم ہو، مگر حیرت ہے کہ اہل بیت اطہار کے اس امام جلیل کا قتل، اس قاتل کی خبر غیر کو تو کیا ہوتی، خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں ہے۔ یہی تاریخیں بتاتی ہیں کہ وہ اپنے برادر معظم سے زہر دہندہ کا نام دریافت فرماتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے والے کا علم نہ تھا۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کا نام لیتے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو اب جیدہ کو قتل ہونے کے لیے معین کرنے والا کون ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا امامین کے صاحبزادوں میں سے کسی صاحب کو اپنی آخر حیات تک جیدہ کے زہر خورانی کا کوئی ثبوت نہ پہنچا، نہ ان میں سے کسی نے اس پر شرعی مواخذہ کیا۔ ایک اور پہلو اس واقعے کا خاص طور پر قابل لحاظ ہے، وہ یہ کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو غیر کے ساتھ ساز باز کرنے کی شنبی تہمت کے ساتھ متہم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بدترین تبرہ ہے۔ عجب نہیں کہ اس شکایت کی بنیاد خارجیوں کی افتراءات ہوں، جبکہ صحیح اور معتبر ذرائع سے یہ معلوم ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر التزوج تھے اور آپ نے 100 کے قریب نکاح کیے اور طلاقیں دی، اکثر 1-2 شب ہی کے بعد طلاق دے دیتے تھے، اور حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اعلان فرماتے تھے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت ہے یہ طلاق دے دیا کرتے ہیں، کوئی اپنی لڑکی ان کے ساتھ نہ بیاہے، مگر مسلمان بیبیاں اور ان کے والدین یہ تمنا کرتے تھے کہ کنیز ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ اسی کا اثر تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن عورتوں کو طلاق دے دیتے تھے وہ اپنی باقی زندگی حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں شیدیانہ گزار دیتی تھی، اور ان کی حیات کا لمحہ لمحہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد اور محبت میں گزرتا تھا۔ ایسی حالت میں یہ بات بہت بعید ہے کہ امام کی بیوی حضرت امام کے فیض صحبت کی قدر نہ کرے اور یزید پلید کی طرف ایک طمع فاسد سے امام جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل جیسے سخت جرم کا ارتکاب کرے۔